اے سفیر حسین، اے سفیر حسین، کوفے والوں نے دگا دے کر کیا تم کو شہید، کوفے والوں نے دگا دے کر کیا تم کو شہید، رو رہے ہیں عرش والے، رو رہے ہیں عرش والے کر کے بین، اے سفیر حسین، 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 اے سفیر حسین۔ ٹھکرانا دنیا کے ٹھکرائے ہیں، رکھنے نہ برم کائے حرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، اشکوں کی زبان پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ بھی جانتے ہو، اشکوں کی زبان پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ بھی جانتے ہو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں سرکائے حرم، رکھنے نہ برم در پہ تمہارے آئے ہیں، تم باب حوائج ہو، روزے پہ انہیں بھی بلوا لو، مولا تم باب حوائج ہو، روزے پہ انہیں بھی بلوا لو، غربت کے سبب جو آ نہ سکے، غربت کے سبب جو آ نہ سکے، ان کے عریضے لائے ہیں، کائے حرم رکھ لے نہ برم در پہ تمہارے آئے ہیں، مولا ہے آپ سے ایک سوال، اللہ ہمیں دے رزق حلال، مولا بس آپ سے ایک سوال، اللہ ہمیں دے رزق حلال، ہو لشکر مہدی میں شامل، ہو لشکر مہدی میں شامل، جتنے بھی زائر آئے ہیں سکائے حرم رکھ لے نہ برم، کائے حرم رکھ لے نہ برم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، لٹ گیا
ماں سیدہ یا بابا لے یا ماں سیدہ بے سکوں کر گئے مجھے صدمے کچھ بھی باقی نہیں بچا گھر میں دیکھ پاؤں تو دیکھ لو اماں خون عباس میری چادر میں خون عباس میری چادر میں کارو ضبط غم یہ کیوں کر اجڑی ہے میری دنیا یا بابا لے یا ماں سیدہ سیدہ بابا علی یا ماں سیدہ زخم ہی زخم ہے یہاں ہر سو کیسے دل پر بھلا رکھوں قابو اتنا روئی ہے آپ کی بیٹی خشک آنکھوں سے ہو گئے آنسو خشک آنکھوں سے ہو گئے آنسو ہے مرثیہ زباں پر اجڑی ہے میری دنیا یا بابا علی یا ماں سیدہ یا بابا لے یا ماں سیدہ اللہم صلی علی محمد ہو گئی بے قدر زینب کم ہے اب روئے جس قدر زینب ہو گئی بے قدر آج گئے فیر شغال پہ گئے لے عذاب باپ کے غم میں نوح گئی زینب ہو گئی بے قدر
لو أن السماوات والأرضين وضعتا في كفة وإيمان علي في كفة لرجح إيمان علي. درود پڑھتے سارے مل کر محمد اللہم صلی علی. میں کہ جو آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ کی ولایت کا دم بھرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، آپ کا نام لیتا ہوں، آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا گناہگار آپ کے روضے میں آئے اور اس کے گناہوں کو معاف کرے. تو اے مولا اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے اپنے روضے میں آنے والی شراب کو سرکہ بنا دیا، مجھ گنہگار کو خدا کا اطاعت گزار بنا دیا. لہذا نادر شاہ وقت گزرتا ہے اور وہ یہاں پر جب بیٹھا ہوا تھا، جب یہ واقعہ اس کے سامنے آیا تو اس نے ایک مرتبہ تعجب کے ساتھ یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے یہاں پر پیش آ رہا ہے. الغرض المختصر، جب آس پاس رہنے والے بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم تک یہ بات سینہ بسینہ پہنچی ہے کہ رافضیوں کا شیعوں کا امام اس جگہ پر دفن ہے، اور ایک انتہائی جلیل القدر شخصیت، خدا کی ولی شخصیت ہے. نادر شاہ نے کہا کہ اگر وہ شخصیت جو یہاں پر دفن ہے وہ خدا کی مقرب شخصیت ہے، خدا کا مقرب بندہ ہے، تو ٹھیک ہے، میں اس سے توسل اختیار کرتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ شخصیت جو یہاں پر دفن ہے اس نے میری اگلی آنے والی جنگ میں مدد کی اور مجھے فتح حاصل ہو گئی، وہ اگلے شہر کے جہاں پر وہ جا رہا ہوگا فتح کرنے کے لیے، اگر اس جنگ میں مجھے فتح نصیب ہو گئی تو میں یہاں پر دوبارہ آؤں گا اور اس روضے کی عمارت کو تعمیر کروں گا. وہ یہ کہہ کر یہاں سے چلا گیا. جاتا ہے، جنگ میں فتح نصیب ہوتی ہے، جیت جاتا ہے، شہر فتح کر لیتا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ آتا ہے اور اس حرم کی عمارت کو بہتر انداز سے تعمیر کرتا ہے، اس کی توسیع کا کام انجام دیتا ہے. اور دیکھیے خدا تعالیٰ کیسے کیسے افراد سے کیسے کیسے کام لیتا ہے. جب دروازہ لگانے کی باری آئی، پرانا دروازہ تبدیل کیا گیا، نیا دروازہ لگایا گیا اور بڑا دروازہ لگایا گیا. اور یہاں پر حرم مطہر کے اندر آپ نے جتنے بھی دروازے دیکھے ہیں، اس دروازے کے بالکل نیچے یا سیدھے یا رائٹ دروازے پر یا لیفٹ والے دروازے پر، دونوں دروازے دونوں پلوں میں سے کسی ایک پلے پر بالکل نیچے کی جانب یا وہ عبارتیں کہ جو ان دروازوں پر کاشتکاری کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں، اس شخصیت کا نام ضرور زندہ کیا جاتا ہے، اس شخصیت کا نام ضرور لکھا جاتا ہے دروازے پر یا حرم میں کہیں پر بھی کہ جس شخص نے وہ دروازے ڈونیٹ کیے ہو یا ان دروازوں کو نصب کروایا ہو یا ان دروازوں کی نصب کروانے کے اندر مدد کی ہو یا حرم کی تعمیر کے اندر مدد کی ہو یا تعاون کیا ہو، ان کا نام ضرور لکھا جاتا ہے. اور جب نادر شاہ درانی کے پاس آئے اور کہا کہ یہ بتائیے کہ ہم آپ کا نام لکھنا چاہتے ہیں، کن القاب کے ساتھ آپ کا نام لکھیں، نادر شاہ نے کہا کہ میرا نام نہ لکھو. وہ نادر شاہ کے جس کا دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیا کہنے والا ہے ذرا سوچئے گا، ذرا سنیے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ میرا نام مت لکھو، اس حرم کے دروازے پر میرا نام نہیں لکھو، وہ جو قرآن کی آیت ہے
اب مولا کائنات علیہ السلام کی بہت سارے القاب ہیں. ایک مولا کا لقب ہے عین اللہ، ایک مولا کا لقب ہے لسان اللہ. عین اللہ اللہ کی آنکھ، لسان اللہ اللہ کی زبان، اذن اللہ اللہ کے کان، ید اللہ اللہ کے ہاتھ. تو نادر شاہ یہ کہتا ہے کہ میرا نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک کام کرو، وہ جو قرآن کی آیت ہے نا وہی لکھ دو. وہ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، وہی لکھو. ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ان تمام کے ہاتھوں پر سب سے زیادہ حاوی اور بلند ہے. وہی آیت لکھوا دو. اب یہ سارے کے سارے وزیر چونک جاتے ہیں، غلام چونک جاتے ہیں، مزدور چونک جاتے ہیں. بولتے نادر شاہ غلطی ہو گئی، میرے خیال سے کسی بہت ہی مہم اور امپورٹنٹ میٹنگ کے اندر مصروف تھا اور اس کا دھیان نہیں تھا ہماری بات کی طرف، اور اس نے جو اس کے منہ میں آیا بول دیا. اور اس بات پر انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، انتظار کیا. اگلے دن پھر اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ ہم اس دروازے پر کیا لکھ پائیں گے، انتظار کر رہے ہیں آپ کا. کمال کرتے ہو، جاؤ وہی لکھوا دو جو تم سے کل میں نے کہا تھا لکھنے کو دروازے پہ. لہذا کیسے کیسے کام خدا تعالیٰ کن افراد سے لیتا ہے. نادر شاہ، یہی نادر شاہ تھا، آہستہ آہستہ مولا کائنات علیہ السلام کا گرویدہ ہوتا چلا گیا. ایک وقت آیا، بادشاہ ہے، تاج اس کے سر پر ہوتا تھا. ایک مرتبہ آتا ہے اور اپنے پیروں پر چل کر نہیں، گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا روضے کے صحن میں چلتا ہوا آ جاتا ہے. اور زری کے پاس آ کر، اس وقت زری نہیں ہوا کرتی تھی، یہ جو زری نصب کرنے کی تاریخ ہے، اس زری کے نصب کرنے کی تاریخ صفوی حکمران، صفوی بادشاہ شاہ عباس صفوی اور شاہ اسماعیل صفوی، ان دو بادشاہوں کے دور سے زری کو نصب کرنے کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. ورنہ اس سے پہلے صرف لکڑی کا صندوق، وہ جو ووڈن باکس ہوتا ہے آج بھی موجود ہے زری کے اندر، پہلے فقط و فقط یہی لکڑی کا صندوق ہوا کرتا تھا. زری نہیں ہوا کرتی تھی، چاندی کی یا سونے کی زری نہیں ہوا کرتی تھی. لہذا یہ صندوق ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو نادر شاہ آیا اس انداز سے، گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا، کرال کرتا ہوا، اور آنے کے بعد اپنا تاج اتارا اور لکڑی کے صندوق پر رکھا، لکڑی کے صندوق کو بوسہ دیا، روتا ہوا کہتا جاتا ہے بادشاہ تو آپ ہیں، میں کون سا بادشاہ ہوں. محتاج بھی کبھی کوئی بادشاہ ہوا کرتا ہے. بادشاہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے در سے ساری کائنات کو خیرات ملتی ہے، اور وہ آپ ہیں اے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. لہذا مولا کائنات علیہ السلام کی سخاوت بڑی عظیم سخاوت ہے عزیزان محترم. کبھی بات یہ آتی ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت کو یاد کیا جاتا ہے. اب دیکھیے، جس امیر المومنین، جس علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ان فضیلتوں کا اقرار اپنے تو اپنے غیروں کی زبان سے سننے کو ملے تو ضرور انسان کہتا ہے کہ واقعی میں شخصیت میں کچھ ہے. غیروں نے کہا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حقانیت کو بیان کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ حاتم طائی بھی بہت سخی تھا، امیر المومنین بھی بہت سخی تھے. بعض اوقات کمپیئر کیا جاتا ہے جناب حاتم طائی کی سخاوت کو اور امیر المومنین علیہ السلام کی سخاوت. اب بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ الگ ٹاپک ہے. خود حاتم طائی کا مذہب کیا تھا؟ اے سفیر حسین، اے سفیر حسین، اے سفیر حسین، اے عقیل و مرتضیٰ کے، اے عقیل و مرتضیٰ کے دل کے چین، اے سفیر حسین.